ہماری لڑائی کی حیات کی ہے. یہ قوم کے خطار نقوی شاہ نواز کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے کسی مسلمان کو باہر نہیں کیا جائے گا. ارے تو باہر کرنے کا ڈر کیوں ہے؟ تم باہر کرو گے تو ہم جائیں گے بھی نہیں، مر جائیں گے، لیکن باہر نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے. ہم کو مار دو اسی مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے، لیکن ہندوستان چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. نکالا نہیں جائے گا. ارے ٹھیک ہے نکالا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نکالا نہیں جائے گا، لیکن آپ جو قانون لے کر کے آئے ہیں وہ بڑا ڈینجر، بڑا خطرناک. ایک بات بتائیے، ٹھیک ہے این آر سی ہوتی ہے، اگر این آر سی ہوتی ہے نیشنل رجسٹر بنتا ہے، این آر سی ہو رہی ہے اور آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں نکلے، آپ کے باپ کے آپ کے دادا کے، بتائیے باڑھ آئی، باڑھ کے اندر پورا گھر کا سامان چلا گیا، کاغذ بھی چلے گئے، اب آپ کی کاغذ کہاں سے لائے گا؟ میں اپنے باپ کا کاغذ کہاں سے لاؤں گا؟ آپ مجھ سے کہیے میرا 10 سال پہلے کا کوئی کاغذ میں کہاں سے لاؤں گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال پہلے کہ 1974 سے پہلے کاغذ لاؤ، اور کوئی نہیں دکھا پایا، این آر سی کی لسٹ میں اس کا نام نہیں آیا، تو آپ نے یہ دیش دو، یہ دیش کا ہے، یہ دیش کا ہے. اور یہ این آر سی سے پہلے جو CAA آیا یہ بڑا خطرہ ہے. یہ کہہ رہا ہے ہندوستان کے اندر جو بھی غیر مسلم ہے اسے مسلمانوں کو چھوڑ دیں، جو بھی باہر سے آئے، باہر سے بنگلہ دیش سے آئے، افغانستان سے آئے اور پاکستان سے آئے، جس کو اگر مسلمان نہیں ہے اور اس کو اپنے ملک میں ستایا گیا ہے وہ ہندوستان میں آ جائے تو ہم اس کو ہندوستان کی ناگرکتا دیں گے. اچھا یہ بتائیے اب کوئی آدمی اگر پاکستان سے بھاگ کر کے آ گیا ہے اور وہ ہندوستان کی ناگرکتا چاہے کہ ہمیں ہندوستان کی ناگرکتا دے دو، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم پاکستان کا کوئی کارڈ دکھاؤ. نہیں، تمہارا اتنا کہہ دینا کافی ہے میں پاکستان سے آؤں، اتنا کہہ دینا کافی ہے. اب ایک بات بتائیے، مسلمانوں کا اگر نام نہیں آیا ٹھیک ہے تو وہ تو ڈیٹینشن کیمپ میں چلے گئے، اور کسی غیر مسلم کا نام نہیں آیا اور وہ کہتے کہ میں تو پاکستان سے آیا ہوں، میں افغانستان سے آیا ہوں، میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں، فوراً مان لیا جائے گا. تو اس میں 110% اگر نقصان کسی کا ہے مسلمانوں کا نقصان ہے. اس کو آپ ہمیں کوئی دقت نہیں ہے NRC سے، آپ اگر ناگرکتا دینا ہے تو سب کو دیجیے اور ناگرکتا نہیں دینا تو کسی کو مت دیجیے. سب کو دیجیے ناگرکتا، نہیں دینا تو کسی کو مت دیجیے آپ. اور یہ دھرم کے آدھار پر ہندوستان کو، ہماری لڑائی ہندوستان کی محبت کی لڑائی ہے، ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کی لڑائی ہے، ہندوستان کے آئین کی بقا کی لڑائی ہے. ہم یہ جو لڑ رہے ہیں CAA کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس ملک کو دھرم کے آدھار پر بانٹا جا رہا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اب بس بہت، میرے پیارے ساتھیوں آپ نے بہت شروع سن لیے ہیں، آپ نے بہت منظر سن لیے، اب یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو حکومت کی ہر غلط پالیسی کا جواب دینے کی ضرورت ہے. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. اور وہ دن گئے جب ہر ستم پہ آداب اٹھے گی، جب ہم پر اینٹ کوئی پتھر اس کا جواب ہوگا. آپ نے دھارا 370 ہٹائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم نے کچھ نہیں کہا. آپ اور چیزیں کی ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اتنا زیادہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا. ریت کہتی، پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اب آپ کو ریت نچوڑنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اب آپ کو محنت کرنا ہے. میں بہت برے الفاظ میں نہیں بول سکتا ہوں، آپ سمجھیے ہمارے ساتھ بھی بہت مجبوریاں ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت پریشانیاں ہیں. ہم تو چلے جائیں گے، آپ لوگ اس کو YouTube پہ ڈالیں گے اور پھر اس کو
اس کو پھر پبلک کریں گے، کہاں کہاں تک وہ چیزیں پہنچیں گی، بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، اسی لیے موت کھول کر کے آپ کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں، لیکن اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں اللہ کے واسطے، اب یہ وید منتر سننا اب بند کیجئے، اب آپ آئیے قرآن و حدیث کی طرف، اب آپ بات سنیے تو پوائنٹ بات سنیے، یہ غلط باتوں پر دھیان مت دیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اس سے کچھ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہونے والا نہیں ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوگا تو قرآن و حدیث سے ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے نبی جانوروں کے لیے